ہم اپنے آپ کو جانوروں کا قبرستان نہیں بنا سکتے کہ ہم مرا ہوا جانور دفناتے چلے جائیں، نہ ہی ہم اپنے آپ کو دنیا میں دوسروں کے مال کا چوکیدار بنا سکتے ہیں۔ مال تو کوئی بھی لے کر نہیں جاتا، مال اولاد کے لیے ہے، ورثہ کے لیے ہے، ہم چوکیداری کرتے رہیں ان کی، ہم بیٹھ کر اسی کو دیکھتے رہیں، کیونکہ جانا تو سب نے خالی ہاتھ۔ ہم اس طرح کی چیزوں پر اپنی زندگی، اپنے سرمایے کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آپ کا ایم آپ کو قیمتی بنا دیتا ہے، جس طرح کہتے ہیں آیت اللہ مہدی دانشمند، وہ مسجد جمکران گئے، انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو زار و قطار رو رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ جواب دیا، کہنے لگا اس لیے ہمیشہ چاہتا ہوں کہ خدا کے پاس پاک آؤں، ہر دفعہ گناہ کر کے آتا ہوں، نیت کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اب میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا مجھے موت اسی طرح، ایسا نہ ہو کہ گناہ گار مروں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے ایک سوال کیا، ایک چھوٹی سی اسے اگزامپل دے کر، اس سے میں نے کہا فرض کرو اے نوجوان میں تمہیں ایک مرغی دیتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں اپنے گھر میں اس مرغی کو پالو، اسے رکھو، تم اسے پالو گے؟ ہاں پالوں گا۔ کب تک پالو گے؟ اس نے کہا تب تک پالوں گا جب تک وہ موٹی تازی صحت مند نہیں ہو جاتی۔ کہا اگر وہ مرغی تمہارے پاس آئے اور تم سے کہے کہ مجھے مارنا مت، تو تم کیا کرو گے؟ کہتا ہے جب وہ موٹی ہو جائے گی، اچھی صحت ہو جائے گی، تو میں اسے زیادہ سے زیادہ اس کے رونے کی بنیاد پر 1 ہفتہ رکھوں گا، پھر میں اسے کاٹوں گا، بقول ہمارے پھر اچھی سی بریانی کھائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی اس کا علاج نہیں، ورنہ وہ حرام ہو جائے گی، مردہ ہو جائے گی، مردار تو ہم نہیں کھا سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ ناکارہ چلی جائے میں اس سے کچھ کھا لوں، اس کا تکہ بوٹی بناؤں۔ مہدی دانشمند کہتے ہیں وہ آئے اور تمہارے آگے آ کر بیک کرے اور کہے مجھے ذبح نہ کرنا، مجھے حلال نہ کرنا، تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں نے کہا، اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کچھ دن اور رک جاؤں گا، نقصان پر تو نہیں جاؤں گا۔ مہدی دانشمند نے بہت انٹرسٹنگ اس سے کویسچن کیا، کہا اگر وہ مرغی سونے کا انڈا دینے لگے تو؟ اس نے کہا پھر سوچنا پڑے گا کہ جتنی جھیلے، جتنی زندہ رہے، آخری سونے کا انڈا بھی بندہ لے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تم بھی وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن جاؤ جس کی زندگی بابرکت ہے، جس کی حیات بابرکت ہے، جس کی زندگی میں کچھ ہے۔ اگر زندگی میں کچھ نہ ہو تو پھر موت مان۔ اور اللہ نے جو زندگی، عمار یاسر رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 2 غزوے میں آپ کے ساتھ گیا، زندہ واپس آ گیا، دعا کریں اگلے غزوے میں شہادت ملے۔ عمار یاسر نے جب یہ کہا تو رسول اللہ نے عمار یاسر سے سوال کیا اور کہا اے عمار یاسر میں اللہ سے یہ کیوں دعا کروں کہ تم شہید ہو جاؤ، میں یہ دعا کیوں نہ کروں کہ تم زندہ رہو، لمبی زندگی پاؤ اور اسلام کی خدمت کرو؟ میں تمہارے لیے بابرکت زندگی کی دعا کیوں نہ مانگوں؟ اور پھر رسول اللہ نے دعا کی، اصحاب کے درمیان بیٹھ کر دعا کی اور کہا عمار یاسر کو لمبی زندگی دے، اس زندگی کو بابرکت بنا اور اس کو آخر زندگی میں شہادت دینا، اور جو عمار یاسر کو مارے گا وہ قوم ضلالت میں، گمراہی ہے، اور وہ باغی ہیں اور وہ کفر پر ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا۔ لہٰذا زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔